باکمال لوگ ہی باکمال لوگوں کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گھیرا ہوا تھا جیسے کنگن کلائی کو گھیرے ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تازہ بتازہ حدیث کی سماعت کر رہے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ اجمعین تشریف لائے۔ سلام کرنے کے بعد کھڑے رہے کہ کوئی جگہ ملے تو بیٹھ جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے چہروں کی طرف دیکھا کہ ان میں سے کوئی ان کو جگہ دیتا ہے اور مجلس میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے تھے، لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحسن یہاں بیٹھیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور خوشی کے آثار چہرہ انور پر نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف جھکے اور انہیں آہستہ آواز میں فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، باکمال لوگوں کے مقام کو باکمال لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ناتوں بدن لے کر بستر پر پڑے سو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر پڑے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید غم لاحق ہوا۔ جب گھر واپس لوٹے تو خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بیمار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض سے شفا یاب ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم النظیر محبت کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے۔ ترجمہ: میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی، پس میں اس غم کے مارے خود بیمار ہو گیا۔ پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی تو وہ میری ملاقات کو تشریف لائے تو ان پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قصہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص۔ عین دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے معراج کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے شوق سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تاکہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میری امت کے پہلے شخص ہو جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگے۔ واقعہ قسم نہ کھاؤ۔ صبح ہوتے ہی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات خواب میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کر پی رہے تھے۔ ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی ہیں۔ پھر میں نے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ایک رسی دیکھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی نے اسی رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔
پھر جب ایک اور آدمی نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی، لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اسی طرح وہ بھی چڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے، بادل کا وہ ٹکڑا اصل میں اسلام کے بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس میں سے ٹپکنے والے گھی اور شہد کی تعبیر قرآن سے ہے، جس کی مٹھاس اور نرمی شہد اور گھی سے مناسبت رکھتی ہے۔ زیادہ اور کم پینے والے بھی قرآن زیادہ اور کم سیکھنے والے ہیں، اور آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ایک شخص اسے تھامے گا اور اوپر کی طرف چڑھ جائے گا، پھر دوسرا آدمی بھی اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، لیکن جب اس کے بعد آنے والا شخص اسے پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر جوڑ دی جائے گی اور وہ بھی اوپر کی جانب چڑھ جائے گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں نے درست تعبیر کی ہے یا غلط؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را مجھے میری غلطی ضرور بتا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم نہ کھاؤ۔ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب شخص۔ ایک شخص جہاز سے واپس آیا، اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قرابت داری تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، چنانچہ وہ شخص جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید، صحیح سلامت واپس بھی آ گئے اور غنیمت بھی حاصل کر لی۔ ہاں بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ اس آدمی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرے پیچھے بیٹھی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ میں مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ، خوشخبری ہو، اللہ کی نصرت آ گئی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 17 رمضان المبارک کی صبح جمعے کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحبان میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ نصرت کی ایفا کی دعا کرنے لگے اور دست مبارک اٹھا کر یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرمانے کے بعد بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشخبری ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ یہ دیکھو جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے آ رہے ہیں جس کا یہ غبار اڑ رہا ہے۔ واقعہ، میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا تھا۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد ازاں جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سن رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز قدرے پست کرو۔ واقعہ، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مرض وفات کے دنوں میں سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا بیان کی۔ پھر نیف آواز میں فرمایا، لوگو، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے مجھ پر بہت احسان کیا ہو۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کے سوا اس مسجد کے تمام دروازے بند کر دو۔ واقعہ، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری مغفرت کرے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعۃ السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو چل پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ناگوارا بات کہہ دی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی اور حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بھی مجھے اس طرح کی بات کہہ دو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ضرور اس طرح کی بات بھی مجھے کہہ دو، ورنہ میں تیرے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگوں گا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے۔ راستے میں قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ کس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے؟ حالانکہ خود انہوں نے آپ سے وہ بات کہی تھی جو کہی تھی۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ثانی و اثنین ہیں اور مسلمانوں کی ذی الشیعۃ سفید بالوں والے یعنی کہ بزرگ ہیں۔ اعتراض کرو، اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری حمایت کر رہے ہو تو ناراض ہو جائیں گے، اور ان کے ناراض ہونے سے خدا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ پھر ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ رابعہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مسئلہ ہے؟ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے ایک ناگوارہ بات کہی تھی، پھر مجھے کہا کہ تم بھی مجھے ایسا ہی کہہ دو جیسے میں نے تمہیں کہا تاکہ بدلہ ہو جائے، لیکن میں نے انکار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ان سے یوں کہہ دو اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تیری مغفرت کرے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تیری مغفرت کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔